قرآن جہاں نہیں ہوتا اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہوتا ہے، مردے رہتے ہیں وہاں پر، وہ مردوں کی جگہ ہے۔ قرآن زندگی کی علامت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں سنیوں میں قرآن مرنے کے بعد ہی پڑھتے ہیں لوگ، میت کو سامنے رکھ کر کے سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو قرآن میتوں کو بخشوانے کے لیے چلیں، یہ منع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ایصال ثواب ہونی چاہیے، لیکن قرآن مرنے کے بعد نہیں ہے، زندوں کے لیے آیا ہے قرآن۔ اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمارے شفا کے لیے اس میں اتارا ہے۔ قرآن پاک زندوں کے لیے ہے، لیکن یہاں ہم نے مردوں کے لیے اس کو رکھا ہے۔ بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ بابا 17واں روزہ ہے۔ پھر مجمع میں دیکھا امام حسین کو، تو آواز دے کر کہا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ فرمایا بابا 13 یا 12 دن رہ گئے۔ فرمایا ہاں عید تو اس سال وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا۔ عید ہے نزدیک اور گھر میں قیامت ہو۔ عورتیں دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھو۔ سب عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں کنیزان فاطمہ میں شامل کر، دعا تو کرتی ہیں اور فخر بھی کرتی ہیں، کنیز فاطمہ نام بھی رکھتی ہیں، لیکن سوچا کہ دنیا کی سب سے عزت والی خاتون جس کا مقام قیامت کے دن بھی کیا ہوگا پتا ہے؟ حدیث میں موجود ہے، فرشتہ محشر کے میدان میں اعلان کرے گا غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ۔ اے محشر والے لوگ سب اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی۔ قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہوگا عزت کا وہ مقام میدان محشر میں جس کی عزت کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ لیکن میں خواتین سے کہتا ہوں دنیا کی سب سے عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ، اور تم سمجھتی ہو سلے بن فیشن کرنے میں، فیشن وہ ہے ہی نہیں، ہم اس کو فیشن نہیں سمجھتے، وہ جانوروں والی زندگی ہے۔ منت کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، ہاں اب جاہلوں کیا منت یہ ہے کہ بیٹا ہو جائے تو وہاں دھاگا باندھ دوں گا، یہاں تالا لگا دوں گا، اس کو تیل چڑھا دوں گا۔ یہ تو آسان چیز ہے، کہیں دھاگے باندھ دیے، تالے لگا دیے، تیل چڑھا دیے۔ کبھی یہ بھی تو منت کرو کہ ایک ختم قرآن پورا کر دوں گا، یہ بھی تو منت کرو کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو 100 رکعت نفل نماز ادا کروں گا۔ منت کرنے کے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن سنیوں میں بعض خرافاتی لوگوں نے اس کو پھیلا کر کے رکھا ہے۔ عورتوں میں تو ایسے ہے کہ ان تمام واہیات کو اتنے پروموٹ کیا گیا ہے، درگاہوں میں جا کر دیکھو تو ان کے تالے اور ان کے دھاگوں سے تو کوئی دروازے بوجھل ہو چکے ہیں۔ روز مجاور لوگ کاٹتے ہیں، دھاگے کاٹ کر کے پھر صاف کرتے ہیں، دوسرے دن پھر بندے رہتے ہیں۔ ہم نے کئی درگاہوں پہ پوچھا کہ کائے کے دھاگے ہیں؟ یہ میرے عزیزوں دوسری جگہ سے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اسے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یاد رکھو آپ، جس کے خلاف رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے حضور فرماتے ہیں اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا، اور جس کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر وہ جنت میں جا کر رہے گا۔ یہاں یہ تھا کہ عورت اگر ناپاکی کے دن میں آ جائے، جو اس کے منتھلی پیریڈز کے دن ہوتے تو عورتوں کو استبل میں رکھا جاتا تھا، جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، جہاں جانور ہوتے تھے، ان کا برتن الگ، ان کا گلاس الگ، ان کا چمچ الگ، ان کے کھانے کی چیزیں الگ ہو جاتی تھی۔ یہ عورتوں کے ساتھ معاملات یہود کیا کرتے تھے، یہودی کرتے تھے۔ آج پوری دنیا میں یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو 4 دیواری کے اندر رکھتا ہے۔ ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ اسلام ہی ہے جس نے جنت کو عورت کے قدموں کے نیچے رکھا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، میرے آقا نے فرمایا ہے لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے۔ اس کو بہن کی شکل میں کیا فرمایا اور بیوی کی شکل میں کیا مقام دیا، ذرا پڑھ کر کے تو دیکھو اسلام کو۔ ایک لقمہ بھی اگر کھلاتے ہو بیوی کو تو صدقے کا ثواب رکھا گیا۔ بہن کی دعا بھائی کے حق میں
جو 10 लाख का मालिक है अभी उस पर हज फर्ज है, और जिसने हज नहीं किया मेरे आका फरमाते हैं वो यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा, हमको उसकी परवाह नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद बयान फरमाई। और बाज हदीसों में ये भी मिलता है कि जब हज फर्ज होने के बाद न करके दुनिया से चला गया तो जैसे ही वो मरता है उसकी पेशानी पर काफिर लिखा रहता है। बहुत सख्त तरीन इसकी वईदें हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हज को ये समझ रखा है कि ये बहुत बड़े बड़े करोड़पतियों का है, माल है इनके पास, ताकत है इनके पास, इस्तिताअत है इनके पास, नहीं करते। जबकि कुरान का हुक्म है ये, और इस्लाम के जो 5 रुकन है, 5 पिल्लर है, उनमें से एक पिल्लर है हज करना। आप इस्तिताअत के बाद अगर नहीं किए हो तो इस्लाम को ही ढा रहे हो, आप इस्लाम के एक पिल्लर को खत्म कर रहे हो। तो इस पे सीरियस रहे हमेशा। अक्सर मैं इस बात को कहा करता हूं, जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, सब चीजों से फारिग होना चाहिए तभी हज फर्ज है। तुम कभी फारिग हो ही नहीं सकते। दुनिया कभी फारिग करती है? मौत तक कोई बंदा फारिग नहीं होता यहाँ पर। दोस्ती के लिए बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, क्या दोस्त नहीं बनाना चाहिए? यकीनन दोस्त बनाओ। मैं आपका दोस्त हूं, आप मेरे दोस्त हैं। ये दोस्ती किस बुनियाद पर हमारी बनी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की बुनियाद पर। जो दोस्ती इस बुनियाद पर बनी हो वो दोस्ती जन्नत तक ले जाएगी, और जो दोस्ती सिर्फ हराम कारियों की बुनियाद पर बनी है, कयामत के दिन कुछ लोग तो बेचारे यूं ही जा रहे होंगे दोज़ख में। वो कुछ किए नहीं थे, वो यूं ही जा रहे थे। क्यों? कुरान कहता है वो चिल्ला रहे होंगे, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो अच्छा होता, उसने गुनाह किया, पकड़ मेरी भी हो रही है। उस यहूदी ने कहा, तुम देख रहे हो कि हमको कंधों पर दिखाया गया है, लेकिन इसका दूसरा एक मैसेज ये है, ये मुसलमान अगर सजदे से उठ गया उसकी पीठ पर खड़ा हुआ भी और कंधों पर बैठा हुआ भी जमीन पर आ जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ के चलो, ये अगर उठ गया तो कई लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाती है।